آئی ڈی بنا لی ہیں فیس بک پہ، نام عبداللہ ہے، آئی ڈی سمیر کے نام کی بنائے پڑا. ارے حقیقت بتا رہا ہوں میں یار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام عبد الغفار ہے اور آئی ڈی مونو سنگھ کی طرح بنائے پڑا، مونو کپور. کوئی سمجھ نہ لے میں مسلمان ہوں. چیٹنگ نہیں کرے گا مجھ سے کوئی، چیٹنگ کرے گا نہیں، چیٹنگ کرے گی نہیں. حق کہنے میں کچھ نہیں جا رہا. عبداللہ سے سونو کپور بننے کا مقصد یہ ہے کوئی چیٹنگ کرے گی. کیا مقصد ہے تیرا؟ کان کھول کے سن لے، یہ جو سونو کپور بن گیا دنیا میں تو تجھ سے کوئی چیٹنگ کر لے گا مگر میدان محشر میں کسی سے چیٹ نہیں ہو پائے گی. اگر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے مصطفیٰ سے چیٹنگ چلے، بات کرنے کو تو چیٹ بولتے، تو سن اپنے مذہب کا پرچار کر، پھر یہاں کوئی چیٹنگ کرے یا نہ کرے مرنے کے بعد تیری چیٹنگ چلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں جانے کی سیٹنگ ہوگی. بولو نا یار سبحان اللہ. اللہ اللہ قربان جائیے. کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ پیچھے ہٹو. ارے تمہارا مذہب جھوٹا نہیں، تمہارا مذہب حق ہے. آج بھی جو نیک لوگ 200 سال جنہیں دفن کیے ہوئے ہو گئے، کتنے ایسے سامنے کیسز آئے ہیں، تمہارے سامنے بھی آئے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں کہ 25 سال کے بعد نیک آدمی کی قبر کھل گئی، 200 سال کے بعد جنازہ ایسے ہی رکھا جیسے کوئی دولہا سو رہا ہو. یہ تیرے مذہب کی حقانیت ہے، تیرے مذہب کی سچائی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن حد ہو گئی ہے، حد نہیں ہو گئی ہو. اب تو یہ کہہ رہا کہ مجھے نہ داڑھی پسند ہے نہ داڑھی والا پسند ہے، دونوں پسند نہیں ہے. ہماری ماں بہنیں آج کے رشتوں کا ماحول چل رہا ہے، رشتوں کا تو کہہ رہے ہیں بھائی رشتہ کریں گے لیکن لڑکا داڑھی والا نہیں ہو، تھوڑا ایکٹیو ہو، تھوڑا ایکٹیو. تو ہم نے کہا کہ داڑھی والے کو تو بالکل ہی سیدھا سمجھ رہا، کیوں داڑھی والا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تیز تران نہیں ہے. ڈی ایم بتا دوں تجھے داڑھی والا، ایس ڈی ایم بتا دوں تجھے داڑھی والا، داروغہ بتا دوں تجھے، ایس پی بتا دوں، ایس ایس پی بتا دوں تجھے، جہاز کا پائلٹ بتا دوں. کیا داڑھی منع کرتی ہے کہ جہاز چلانے؟ کون سے کام میں داڑھی آڑے آتی ہے مجھے بتا. داڑھی کس بات کو تجھے روک رہی ہے؟ ارے کہاں چلی گئی تیری خیرات؟ آج میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اتنی بھی بغیرت ہو گئی ہے. نہیں نہیں، ہمیں تو ہینڈسم لڑکا چاہیے، ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، رشتہ کرائیں گے تو ہینڈسم کے ساتھ کرائیں گے. ارے سنو سنو، یہ تمہاری سوچ ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے وہ بھی ہینڈسم ہوتا ہے. ارے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے مصطفیٰ کی سنت ہوتی ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ اللہ اللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں بغیرتی کی حد ہوتی چلی جا رہی ہے. اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے اور ان بیٹیوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے جو داڑھی کی وجہ سے رشتہ کرنے منع کرتی ہے وہ سن لے. میدان محشر میں مصطفیٰ کہیں چہرہ نہ پھیر لیں ان سے. میری سنت کی توہین کرتی تھی، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی کھلم کھلا سنت کی توہین ہے یہ کہنا کہ داڑھی والوں کے ساتھ رشتے نہ کریں گے ہم. ایکٹیو چاہیے ہمیں، کہ تجھے چور و دلائی چاہیے، تجھے ڈکیت و ڈاکو چاہیے. ہو کیا گیا ہمارے معاشرے میں؟ مسلمانوں معاشرے کو سدھارو. اللہ اللہ، فیشن کی آج فیشن کے دور میں ایسے بہتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے مذہب کا جو پرچار تھا اسے بھی بھول گئے. کہ سکھوں میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کہ سکھوں کی بیٹیاں داڑھی والوں بیٹوں کے ساتھ شادیاں نہیں کر رہی ہیں. ارے داڑھی رکھنا تو تیرے نبی کی پیاری پیاری سنت تھی. ان لوگوں داڑھیوں کا ماحول دور ہوتا چلا جا رہا. اور اگر یہ بغیرت بے حیا یہ نوجوان مسلمان اگر داڑھی رکھ بھی رہا تو فلمی دنیا والے کٹ رکھ رہا، کوئی اتنی رکھ رہا، کوئی کتنی رکھ رہا، کوئی کیسی رکھ رہا. ایک تو داڑھی نہیں رکھ رہا، اوپر سے داڑھی کا مذاق اڑا رہا. اللہ اللہ، ہو کیا گیا مسلمانوں آپ؟ پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں دنیا مار رہی ہے، پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں دنیا لوٹ رہی ہے. آسان میں تجھے بتاؤ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں
جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور سن لیے ترجمہ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ لوگوں میں بیوی بھی آ گئی، درگزر کرو۔ میری تقریر کا پورا عنوان یہ تھا، ذرا سی باتوں پہ ذلیل نہ کرو، ذرا سی باتوں پر رسوا نہ کرو۔ جو لوگوں کو غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگو، اسلام کا پرچار کرو، یعنی اسلام پہ عمل کرو۔ آج کے بعد اسلام کے مطابق کام ہوگا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ پانی سنت کے مطابق پیئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ بس 1 منٹ میں بتا دوں، پانی پینے کا طریقہ، سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، بیٹھ کر دائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کے پانی کے گلاس میں جھانک لو، کوئی چیز تو نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلی سانس میں 1 گھونٹ پیو اور گلاس کو منہ سے ہٹا لو، دوسری سانس میں 2 گھونٹ پیو اور گلاس کو منہ سے ہٹا لو، اور تیسری سانس میں جتنا چاہو پیو۔ سنت طریقہ کھانے کا، سنت طریقہ، اور سن لو، سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، دسترخوان بچھا ہوا ہونا چاہیے، بچھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دے، نمکین سے شروع کر اور بیچ میں میٹھا کھا، نمکین پہ ختم کر دے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، اور سن، اور داہنا پیر کھڑا کر لے اور بایاں پیر بچھا لے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، بیماریاں بھی نہیں آئیں گی، کھانے میں برکت بھی ہوگی۔ پلیٹ میں نہ چھوڑ اور دسترخوان پہ گر جا تو اسے بھی صاف کر لے۔ انشاءاللہ بولو، سنت کے مطابق کھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ شادی میں اگر دوست کی شادی میں جاؤ گے، اسٹینڈنگ چل رہا ہوگا، اب چاہے بھوکے آ جاؤ، اسٹینڈنگ نہیں کھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اپنی پلیٹ میں کر کے، اور رومال ہوگا تو نیچے بچھا کر رومال پہ بیٹھ کے ہی کھا لیں گے، بولو انشاءاللہ۔ زمانہ دیکھے گا، ارے یہ پاگل تو نہیں ہے، سب کھڑے کھڑے کھا رہے، یہ اکیلا بیٹھ کے کیوں کھا رہا؟ تو زمانہ جواب دے گا، جو کھڑے کھڑے کھا رہے انہیں دنیا دار کہتے ہیں، جو بیٹھ کے کھا رہا اسے محمد کا وفادار کہتے ہیں۔ قربان جاؤ، قربان میرے پیارے، قربان جاؤ۔ اپنا پرچار کر، تیرے کھانے سے پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام، تیرے پینے سے پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام۔ آج کے بعد سب کچھ چھوڑا، لیکن اب سن لے، سب کو چھوڑ دیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کے بولو یار انشاءاللہ۔ سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا بولو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اب ہاتھ نہیں، یہ حسینیوں کا وعدہ ہے۔ حسینی جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یزیدیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے۔ سنو، کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کے جھنڈے کے نیچے کوفیوں نے 40,000 نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ امام کو بلا لو، ہم ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے ہاتھوں کی لاج نہ رکھی اور کربلا میں تلواریں لے کے امام کے خلاف یہ ہاتھ اٹھانے والے پہنچے تھے۔ اے لوگوں، جو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کی لاج رکھ لے اسے حسینی کہتے ہیں، جو ہاتھ کی لاج نہ رکھے اسی کو یزیدی کہتے ہیں۔ خیمہ کے اندر حسین کے ہاتھ اٹھایا تھا 72 نے، حسین نے کہا تھا تم چلے جاؤ، یہ میری گردن کاٹ کے اپنے پیاس بجھا لیں گے۔ کہا حسین ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، 1 نہیں 1 لاکھ جان نبی ہوں گی آپ پہ قربان کر دیں گے۔ ہاتھ خیمہ میں بھی اٹھے تھے، ہاتھ مسجد میں بھی اٹھے تھے، مگر خیمہ والے حسینیوں کے ہاتھ تھے اور مسجد والے یزیدیوں کے ہاتھ تھے۔ بولو کون سا ہاتھ اٹھایا آپ نے، خیمہ والا کہ کوفہ کی مسجد والا؟ زور سے بولو، ایک بار اور اٹھا کے بولو۔ اٹھائے رہو، اچھا اٹھائے رہو، میں دعا کر دوں۔ اے میرے آقا حسین، قرآن کہتا ہے آپ زندہ ہیں، ولا تقولوا کہتا حسین زندہ ہیں۔ حسین آپ زندہ ہیں تو میرا ایمان ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حسین دیکھو یہ آپ کے غلام جلسے میں نماز کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا اور نبھانا ان کا کام ہے، آقا حسین محشر میں بخشوا کے جنت دلانا یہ تمہارا کام ہے۔ بس ہو گیا کام، نیچے زندہ باد، زندہ باد، نماز سے بڑی دور ہے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، دکھائی دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، تم یزیدی نہیں تم حسینی ہو۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی یزیدی پیدا نہ کرے، ہم یزیدی نہیں، کون ہیں ہم؟ زور سے بولو اگر ہو تو۔
حسینی کٹ جاتا ہے، گلا کٹا دیتا ہے، مگر وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ کٹے تو کٹا دینا، مگر وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ آج کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، اور کبھی سے نہیں ابھی سے یہ وعدہ ہے۔ فجر میں آج ہی کی فجر میں نظر آؤ گے سب، اور اگر نہیں گئے تو ڈر ہے کہ پھر جو کوفیوں نے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ نہ کرے کہ ان میں شمار نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے دل نہ چاہے، جیسے بستر سے اٹھنے دل نہیں چاہ رہا، تو اس وقت پتہ کیا کرو گے؟ لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو خالی پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انشاءاللہ پھر بستر پہ تیرا لیٹنے دل نہ کرے گا، مسجد میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ آج کے بعد اگر ہمارے دوستوں میں کوئی نشہ کرتا ہوگا، شراب اسمیک پیتا ہوگا، خود بھی نہیں پیئیں گے، اپنے دوست کو بھی سمجھائیں گے، نہیں پینے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، سمجھانے والے بنو۔ کنتم خیر امہ، رب نے فرمایا سب سے بہتر امت تم ہو۔ یأمرون کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، تم ہو جو نیکیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ تم ہی ہو، اپنے بھائیوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہو، سننے میں خطا ہوئی ہو، توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔